بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ جس سے عقیدت ہو اس سے سوال جواب کی نوبت نہ آنے دینا چاہیے، بلکہ اس کی رائے اور مشورے کو اپنی رائے کو فنا کر دینا چاہیے۔ بزرگوں کے سامنے رد و قد کرنا خلاف ادب ہے۔ اس ملفوظ میں ادب ذکر فرمایا شیخ کا کہ اس کے حکم میں کیل کال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکم کیوں دیا، اس کا کیا فائدہ ہے، اگر نہ بھی کریں تو کیا حرج ہے؟ اس قسم کے اعتراض جواب کیل کال شیخ کے حکم میں نہ ہونی چاہیے۔ البتہ سبق پڑھ رہا ہو، استاد سے سبق پڑھ رہا ہو، اس میں سوال جواب کرنا اچھا ہے تاکہ بات کھل جائے، شبہ دور ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہر شاگردے کے چون چرا نہ کند، وہ ہر مریدے کے چون چرا کند، ہر دورہ بچراگاہ باید فرستاد۔ جو شاگرد ہو اور سوال جواب نہ کرے، دوسرے جو مرید ہو اور سوال جواب کرے، ان دونوں کو جانوروں کی چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے۔ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ شاگرد کو سوال کرنا چاہیے، سبق میں کرے یا استاد نے کہا ہو کہ سبق کے بعد کر لیں، کرنا چاہیے۔ جی کیونکہ سوال جواب سے بات کھلتی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا ایک شاگرد بولتا نہیں تھا، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرمایا بھائی شاگردوں کو بولنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، تم کیوں نہیں پوچھتے؟ اس نے استاد جی اب میں پوچھوں گا، استاد جی اب میں پوچھوں گا۔ تو مسئلہ آیا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو جلدی روزہ کھول لینا چاہیے۔ اس نے کہا استاد جی یہ بتائیے کہ جس دن سورج غروب نہ ہو اس دن کیا کرے؟ استاد جی نے کہا کہ تمہارا نہ بولنا ہی اچھا ہے، تمہارا نہ بولنا ہی اچھا ہے۔ ایک بہو سسرال میں بولتی نہیں تھی، ساس نے کہا کہ بہو بیٹیاں بولتی اچھی معلوم ہوتی ہیں،
اس نے کہا میری ماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ سسرال میں جا کر بولنا نہیں. ساس کہنے لگی ہے تیری ماں بیوقوف ہے. بچیاں بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں. اس نے کہا اچھا جی اب میں بولوں گی. تو پہلا بول یہ نکالا کہ امی امی یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میرا کر دو گی یا بٹھائے رکھو گی؟ تمہارے بیٹے کو کچھ ہو گیا یعنی میرے خاوند کو کچھ ہو گیا یعنی مر گیا تو مجھے بٹھائے رکھو گی کہ کہیں کر دو گی؟ کہنے کہ تیرا نہ بولنا ہی اچھا ہے. تیری ماں نے ٹھیک کہا کہ تیرا نہ بولنا ہی اچھا. اس لیے بعضوں کا بولنا اچھا ہوتا ہے، بعضوں کا نہ بولنا اچھا ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. شاگرد کا بولنا اچھا ہے، مرید کا نہ بولنا اچھا ہے. ہر ایک کا موقع ہوتا ہے، ہر کام کا موقع ہوتا ہے. مرید اگر چوں چرا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے پیر پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا. شاگرد اگر نہیں بولے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل کو سمجھنا نہیں چاہتا. مسائل میں آخر شبہ تو ہوتا ہے، بولنے سے پوچھنے سے شبہ حل ہو جاتا. اگر شاگرد نہیں بولتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسائل کا حل کرنا مقصود نہیں ہے، برائے نام آ کر بیٹھ جاتا ہے، برائے نام آ کر بیٹھ جاتا ہے. مسائل کا سمجھنا اس کا مقصود نہیں ہے. اگر سمجھنا مقصود ہو تو شبہ تو ہوتا ہی ہے. پوچھتا کیا نہیں، پوچھتا کیا نہیں. پوچھے گا استاد جواب دے گا، مسئلہ حل ہوگا، شبہ دور ہوگا. اگر وہ بولتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتا، مسائل کو سمجھنا نہیں چاہتا. اگر سمجھنا ہوتا تو اپنے شبے پیش کرتا، استاد جواب دیتا، شبہ حل ہوتا، مسئلہ حل ہوتا، دل میں بیٹھ جاتا، سمجھ میں آ جاتا، پھر سمجھدار ہو کر نکلتا. جی ہاں جی ہاں. اس لیے شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی شبہ ہو وہ پوچھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ